لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو عبادت کرنے کے مختلف طریقے دیے. نماز کا طریقہ دیا، روزے کا طریقہ دیا، اسی طرح تسبیحات کا ذکر و اذکار کا اور بے شمار طریقے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کے لیے، جو کہ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہے. اسی میں ایک طریقہ اللہ کی عبادت کا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. کہیں زکوٰۃ کی شکل میں، کہیں صدقات کی شکل میں، کہیں امداد کی شکل میں. یہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے طریقے ہمیں دیے. اب آئیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ کے اندر ایک عورت ہوا کرتی تھی، بیوہ. اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا. اس کا ایک بچہ تھا، تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر تھی، چھوٹا بچہ تھا. اور وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی بسر کر رہی ہے. مکے کی تمام عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں، روزانہ اچھے اچھے کپڑے کو بدلتی ہیں، لیکن میری ماں انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں، انہی پھٹی پرانی چادر کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے. اب اس کا والد فوت ہو چکا ہے، انتقال کر چکا ہے. وہ بندہ کہتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ امی جان، میں اپنی چچا کے پاس جاؤں گا اور جا کر کے اپنے ابا کا جائیداد نہیں مانگوں گا، حصہ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، صرف آپ کے لیے ایک جوڑی کپڑوں کا سوال کروں گا اپنے چچا سے جا کر. ماں سمجھا کہ بیٹا مت جاؤ. کہہ رہا چچا بہت ظالم ہے، وہ نہیں دے گا. لیکن بچہ ہے، ضد کر گیا اور چلا گیا چچا کے پاس. کہتا ہے چچا جان، میں آپ کے پاس اپنے ابا کا، اپنے والد کا، اپنے باپ کا حصہ جائیداد سے مانگنے نہیں آیا، وراثت مانگنے نہیں آیا، کچھ مانگنے نہیں آیا. صرف ایک جوڑی کپڑے کا سوال کرتا ہوں، ایک چادر کا سوال کرتا ہوں میری ماں کے لیے، تاکہ میری ماں وہ جو پھٹی پرانی چادر ایک عرصے سے اوڑھ کر زندگی گزار رہی ہے، میری ماں کی وہ چادر نہیں ہو جائے. اس ظالم چچا نے اس بچے کو پکڑوایا اور اس کو اتنا پیٹا کہ اس بچے کو لہولہان کر دیا. اب یہ بچہ وہاں سے بچ کر لہولہان ہے، خون بہہ رہا ہے، اور یہ وہاں سے بچتا بھاگتا دوڑتا ہوا وہاں سے چلا آیا. ایک صحابی ملتے ہیں راستے کے اندر، ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا تیرا یہ کیا حال ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے سارا معاملہ. وہ کہتا ہے یہاں مکے میں کوئی تیری اس خواہش کو پورا نہیں کرے گا، کوئی تجھے کچھ دینے والا نہیں ہے، لیکن مکے کے اندر ایک ہستی ہے، ایک شخص ہے جو تیری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، وہاں چلا جا. بچے نے کہا بتائیے کہاں جانا ہے، کہاں ہے وہ شخص؟ اس بندے نے کہا کہ جاؤ جا کر مسجد نبوی کے صحن میں دیکھو، مکہ کے اس صحن میں دیکھو، بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے وہاں پر معلوم کر لینا کہ محمد کون ہے، انہی سے اپنی ضرورت کا سوال کر لینا، وہاں تمہاری ضرورت پوری کی جائے. وہ بچہ پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. ماں جب دیکھتی دروازے پر کھڑی ہوئی
کہ میرے بچہ لہولہان ہو گیا، کہتی ہے میں نے منع کیا تھا لیکن تو باز نہیں آیا، تو چلا گیا، اب دیکھ تیرے چچا نے تیرا کیا حال کر دیا ہے۔ فرمایا امی جان فکر نہ کرو، مجھے ایک اور ایڈریس مل گیا ہے، ایک بندے کا پتہ مل گیا ہے جو میری اس ضرورت کو پورا کرے گا، اس سے جا کر کے میں آپ کے لیے ایک جوڑی کپڑے اور یا ایک چادر لے کر کے آؤں گا۔ ماں کہتی مت جا، کہتا ہے نہیں مجھے وہاں جانا ہے، وہاں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ بندہ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیت اللہ کے قریب اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کرام حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ پہنچتا ہے وہاں پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یہاں پر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں محمد نام کا کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ اس بچے نے اللہ کے نبی سے کہا میں یتیم ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ سننے کے بعد اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو ایسی شفقت کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ سینے سے لگایا۔ وہ بچہ کہتا ہے پوری زندگی کے اندر مجھے کبھی کسی نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میرا اتنا جملہ سننے پر کہ میں یتیم ہوں جتنا پیار کیا۔ پورے مکے کے اندر مجھے کسی نے اتنا پیار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تن پر، آپ کے بدن مبارک پر جو چادر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر اتار کر جو اکیلی واحد چادر تھی اس بچے کے حوالے کر دی۔ وہ بچہ خوش ہوتا ہوا جاتا ہے اپنی والدہ کے پاس، نہ معلوم کرتی ہے، کہتی ہے کس نے دے دی تجھے؟ فرمایا کہ ایسے ایسے محمد نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے اپنے بدن سے اتار کر یہ چادر دے دی۔ اس کی ماں نے سن رکھا تھا پہلے کہ کوئی محمد نام کا ایک شخص ہے۔ وہ کہتی ہے جاؤ جا کر کے ان کو خوشخبری دے دو اور ان سے کہنا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو اور میرے ساتھ ساتھ میری ماں بھی تم پر ایمان لاتی ہے، مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر کوئی فکر نہیں ہمارے پڑوسی بھوکا ہے یا نہیں، ہمارا پڑوسی کپڑے پہنتا ہے یا نہیں، ہمارے محلے کے اندر کتنے یتیم بچے ہیں، ہمارے محلے کے مدرسے کے اندر کتنے غریب بچے پڑھ رہے ہیں، لاؤ ان کی کفالت کر لی جائے، لاؤ ان پر اپنا مال لگا دیا جائے تاکہ ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے، میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے اور آپ کو فکر نہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کو میرے وہ اپنے پڑھا ہی نہیں، پڑھا تو ہے ہی نہیں، سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ امام صاحب کے پاس آ جائیں، کسی حافظ صاحب کو بٹھا کر، مولانا صاحب کو بٹھا کر سن لیں کہ جی آؤ امام صاحب ذرا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو سنا دو، صحابہ کرام کا کوئی واقعہ تو سنا دو، ہمارے اندر کوئی شوق نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے، اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز، پوری کائنات کے اندر ایسا اخلاق کسی کا ہی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔